حکومت وفاقی و صوبائی کمیشن اور اعلیٰ عدلیہ سے اپیل ہے کہ عارف اور سراج نور کو بازیاب کرایا جائے۔ لواحقین کی پریس کانفرنس۔ ہزار گنجی میں موٹر سائیکل سواروں کی شالکوٹ تھانے کی پولیس گاڑی پر فائرنگ، تعاقب پر ملزمان فرار۔ خاران لیویز چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ، لیویز سے اسلحہ چھین کر فرار۔ آج جنوری کی 1 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ کراچی پریس کلب میں عارف ولد گاجیان اور سراج ولد نور محمد کی جبری گمشدگی پہ لواحقین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگی انتہائی سنگین مسئلہ ہے، جہاں لاپتہ افراد کی فہرست روزانہ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف حکومت جبری گمشدگیوں کو روکنے کے لیے کمیٹی اور کمیشن قائم کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے پیاروں کو فورسز اٹھا کر جبری گمشدگی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے کزن عارف ولد گاجیان سکنا سرریچ گریشا کو اس کے دوست سراج نور سکنا اسپیکنری گریشا کے ساتھ کل ان کے آبائی علاقے گریشا خزدار سے اس وقت جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جب وہ قریبی گاؤں پوگی میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے بعد موٹر سائیکل پہ واپس آ رہے تھے۔ گمشدگی سے پہلے ان پر فائرنگ بھی کی گئی، جس سے وہ اپنے موٹر سائیکل سے گرے ہیں، جس کے بعد لاپتہ کر دیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے کزن عارف بلوچ نے بلوچستان یونیورسٹی سے BA مکمل کیا ہے اور وہ CSS کی تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ سراج نور سرگردہ یونیورسٹی کے لا ڈپارٹمنٹ میں 7ویں سیمسٹر کے طالب علم ہیں، جو چھٹیاں منانے اپنے گھر آئے تھے۔ علاوہ ازیں دونوں طالب علموں کے گمشدگی کے بعد ان کے اہل خانہ اور اہل علاقہ کی جانب سے احتجاجاً C-PAC-N30 خزدار 2 بیسیما روڈ پر ہر قسم کے ٹریفک کے لیے روڈ کو بند کر دیا گیا اور احتجاج کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ دونوں طالب علموں کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جاری کردہ مرکزی بیان میں گزشتہ روز حکومت بلوچستان کی جانب سے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے صوبائی سطح پر عدالتی کمیشن کے قیام پر تعجب اور حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب پہلے ہی سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی اور ملک کے مختلف جامعات میں زیر تعلیم بلوچ طلباء کو ہراساں کرنے سے متعلق BNP کے قائد سردار اختر جاں مینگل کی سربراہی میں عدالتی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، جس میں سیاسی جماعتوں کے اکابرین اور دیگر بھی شامل ہیں، اور یہ کمیشن گزشتہ کئی مہینوں سے بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم عمل اور مختلف عملی پروگراموں کا انعقاد کر چکی ہے، جس میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ تفصیلی ملاقات، ان کے مسائل اور اصل حقائق، بلوچستان یونیورسٹی میں طلباء اور طالبات کو درپیش مسائل سے متعلق ایک روزہ مذاکرہ کی انعقاد سمیت صوبائی حکومت کے ذمہ داران، وکلاء برادری، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کر چکے ہیں، تاکہ کمیشن تمام فریقین کی مواقف اور بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اصل حقائق واقعات پر مبنی جامع رپورٹ کو عملی شکل دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت وقت اور عوام کے سامنے پیش کرے، اور اس سلسلے میں کمیشن کے معزز ارکان مختصر عرصے میں نہایت باریک بینی سے سچائی، مخلصی اور متحرک انداز میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم عمل ہے، لیکن دوسری طرف حکومت بلوچستان کی جانب سے نام نہاد عدالتی کمیشن کا قیام صرف اور صرف BNP کے سربراہ سردار اختر جاں مینگل کی سربراہی میں اور ان کے متحرک ٹیم کی کارکردگی، سچائی پر مبنی اصولی موقف کو کاؤنٹر اور کمزور کرنے کے لیے عوام کی توجہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی کمیشن کی رپورٹ اور کارکردگی سے ہٹانے کی ناکام کوشش ہے۔ گزشتہ شب تانا شالکوٹ کا حملہ ہزار گنجی کے علاقے میں گشت کر رہا تھا کہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گاڑی کے ٹائر پٹ گئے اور ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کی دوسری گاڑی میں سوار اہلکاروں نے ملزمان کا تعاقب کیا تو ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موٹر سائیکل اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے اسلحہ اور موٹر سائیکل قبضہ میں لے کر علاقے کا محاصرہ کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ گزشتہ روز CPAC خاران یک مچ روڈ پر قائم لیویز چیک پوسٹ پر نامعلوم مسلح افراد کا حملہ اور سرکاری اسلحہ چھین کر فرار ہونے کے بعد خاران لیویز کا گزشتہ راز خاران کے علاقے گواش ایریا میں کارروائی کر کے 17 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر لیویز تانے خاران منتقل کر دیا۔
ذرائع کے مطابق گواش ایریا میں لیویز کارروائی میں گرفتار افراد سے لیویز اور CTD تفتیش کر رہی ہے۔ تاہم اب تک خاران انتظامیہ کی جانب سے گرفتار کیے گئے افراد کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ موسمی پرندوں کو سیاسی گھونسلوں میں منتقل کرنے سے معاشی و سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا: ڈاکٹر مالک بلوچ۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومیں اور سماج نعرے بازی سے نہیں بلکہ سیاسی شعور اور عمل اور کتاب پڑھنے سے بنتی ہے، کیونکہ سیاسی شعور و عمل میں بصیرت کتاب سے آتی ہے۔ کتاب کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ملک میں سیاسی مداخلت مصنوعی قیادت بنانے اور موسمی پرندوں کو مختلف سیاسی گھونسلوں میں منتقل کرنے سے نہ تعمیر کی منزلیں حاصل کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی سیاسی، معاشی، سماجی انارکی و عدم استحکام کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے عوام کو سبز باغ نہیں دکھا سکتا۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے قائم کمیشن سے مطمئن نہیں: اسد بلوچ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے مرکزی سیکریٹری جنرل میر اسد اللہ بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بننے والے کمیشن میں مجھے بحیثیت ممبر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نہ تو مجھے اعتماد میں لیا گیا ہے اور نہ ہی میں اس کمیشن سے مطمئن ہوں، کیونکہ پاکستان میں آج تک بننے والے کسی کمیشن کا کوئی نتیجہ نہیں آیا ہے۔ میں نہ تو اپنے عوام کو سبز باغ دکھا سکتا ہوں اور نہ ہی ان کے احساسات سے کھیل سکتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن کا کوئی نتیجہ نہیں آئے گا، یہ صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ حق اور سچ کی بات کی ہے، لہٰذا میں ایسے کسی کمیشن کا حصہ نہیں بن سکتا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ حب میں شاہ نورانی جاتے ہوئے کوسٹر کی چھت سے گر کر نوجوان جاں بحق۔ کوئٹہ جوب شاہراہ کان مہترزئی کے مقام پر ٹریفک حادثہ، 3 افراد جاں بحق۔ کوئٹہ سے نامعلوم شخص کی نعش برآمد۔ درگاہ شاہ نورانی جاتے ہوئے ویراب ندی کے قریب کوسٹر کی چھت سے کامران ولد عرفان خان نامی شخص گر کر جاں بحق ہوا۔ جاں بحق شخص کی لاش کو ایدی ایمبولینس کے ذریعے حب سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید کارروائی کے بعد لاش پولیس نے ورثاء کے حوالے کر دی۔ پولیس کے مطابق کوئٹہ جوب قومی شاہراہ کان مہترزئی کے مقام نیشنل ہائی وے پر ڈرائیو بس اور گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے لاشوں کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں سلیم کمپلیکس کے قریب سے نامعلوم شخص کی نعش برآمد۔ پولیس کو سلیم کمپلیکس کے قریب سے ایک نامعلوم شخص کی نعش ملی جو نشے کا عادی بتایا جاتا ہے۔ نعش اسپتال منتقل کر دی گئی۔ نال سول اسپتال میں گزشتہ 1 سال سے ایکس رے مشین غیر فعال، عملے کو تنخواہوں کی ادائیگی جاری۔ تحصیل نال میں سول اسپتال میں گزشتہ کئی سال سے منظور ہونے والے ایکس رے مشین تاحال غیر فعال۔ معمولی ایکس رے کے لیے غریب عوام کو 45 کلومیٹر دور خضدار جانا پڑتا ہے۔ سول اسپتال نال کے لیے منظور ہونے والی ایکس رے مشین تاحال غیر فعال۔ ایکس رے مشین کو چلانے کے لیے باقاعدہ عملہ بھرتی ہوا، تنخواہیں ارما باقاعدہ وصول کر رہے ہیں، لیکن ایکس رے مشین ابھی تک غیر فعال ہے۔ ایکس رے مشین غیر فعال ہونے کی وجہ سے معمولی ایکس رے کے لیے غریب عوام کو 45 کلومیٹر دور خضدار جانا پڑتا ہے، جس سے ان کی کل وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ عوامی حلقوں نے MPA خضدار میر یونس ظاہری، DC خضدار و دیگر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سول اسپتال نال کی ایکس رے مشین کو فعال کر کے انہیں مزید مشکلات سے بچائیں۔ بتہ خوری، سیاسی مداخلت و آسامیوں کی خرید و فروخت کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے BPLA۔ بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کا ہنگامی اور توسیعی اجلاس صدر BPLA پروفیسر طارق بلوچ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں مرکزی کابینہ، ڈویژنل عہدیداروں، سابق صدور، سینئر پروفیسر نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں BPLA کے کالج اساتذہ کے مسائل اور نظام تعلیم کے اصلاح کے لیے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس اور احتجاجی مظاہرے کے بعد سیکریٹری کالجز کی جانب سے BPLA قیادت کے خلاف انتقامی تبادلوں کی شدید مذمت کی گئی، اسے بزدلانہ، بوکھلاہٹ اور بدنیتی پر مبنی اقدامات قرار دے کر اس کی بھرپور مذمت کی گئی۔ بلوچستان حکومت کے گندم کے ذخائر ختم، 20 کلو آٹے کا تھیلا 300 روپے تک مہنگا۔
क्वेटा में आटे का 20 किलो का तेला 200 से 300 रुपये महंगा फ़रोख्त होने लगा। सस्ता आटा फराहम करने का सरकारी मंसूबा ज़रूरत पूरी करने में नाकाम हो गया। बलूचिस्तान हुकूमत के पास गंदम का स्टॉक ख़त्म हो गया। आटा मार्केट से गायब होने के खदशात ने सर उठा लिया। इस खबर की मज़ीद तफसीलात balochistan-affairs.com पर आप पढ़ सकते हैं। दिन भर की अहम खबरों और आला ताज़ा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अरशब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई खबरें। अमेरिका की पहली खातून न्यूज़ और ब्रॉडकास्टर बाबरा वॉल्टर्स 93 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमेरिका की पहली खातून न्यूज़कास्टर और ब्रॉडकास्टर बाबरा वॉल्टर्स 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 12 एमी अवार्ड्स अपने नाम करने वाली बाबरा वॉल्टर्स 1976 में अमेरिकी टीवी पर न्यूज़कास्टर बने। बाबरा वॉल्टर्स को 2000 में नेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेस से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। बाबरा वॉल्टर्स ने अपने कैरियर में रिचर्ड निक्सन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक हर अमेरिकी सदर के साथ क्यूबा के फ्यूडल कास्त्रो से लेकर रूस के व्लादिमीर पुतिन तक सबका इंटरव्यू किया। काबुल में एयरपोर्ट के करीब धमाका, मुतादिद अफराद हलाक व ज़ख्मी। अफ़गानिस्तान के शहर काबुल से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है। दारुलकूमत के रिहायशियों ने धमाके की जगह का तयन काबुल के हवाई अड्डे से 80 किलोमीटर के फासले पर किया। ये वो गली है जहाँ वज़ारत दाखिला का हेडक्वार्टर वाक़ है। एलोन मस्क $200 अरब से महरूम होने वाले दुनिया के पहले फ़र्द बन गए। टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने एक ऐसा नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो कोई भी कायम करना पसंद नहीं करेगा। एलोन मस्क दुनिया के पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जिनकी दौलत में $200 अरब की कमी आई। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलोन मस्क 2021 में अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस के बाद दुनिया के दूसरे फ़र्द बने थे जिनके असासों की मालियत $200 अरब से तजावुज़ कर गई थी। इस खबर की मज़ीद तफसीलात balochistan-affairs.com पर आप पढ़ सकते हैं। स्पेन में कश्ती उलट गई, 13 अफराद हलाक। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक कश्ती में 45 मुसाफिर सवार थे जिनमें से 24 को बचा लिया गया जबकि 8 अफराद लापता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती में सवार 45 मराकशी स्पेन के शहर लास पामास जा रहे थे। कश्ती को हादसा रवानगी के 10 मिनट बाद पेश आया था। ये थे अब तक की अहम खबरें। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विज़िट करें। इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाया है उमर करीम बलोच ने और इसके एडिटर थे कंबर मालिक बलोच। मुझे बलोचिस्तान अफेयर्स की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। शब व शबात।